بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلے درس قرآن میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہم لوگ سن رہے ہیں سورۃ البقرہ، تلاوت، ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ آج کے درس میں ہم دو آیتیں سنیں گے، آیت نمبر 226 227۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم وَإِنْ عَزْمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے جماع کی قسم کھا لیں ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے۔ اس کے بعد اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ رب العالمین مغفرت کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر طلاق کی نیت کر لیں تو اللہ تعالی بڑا سننے والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ یہ 2 آیتیں آج کے درس میں ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ایک خاص قسم کی قسم کا حکم بیان کیا ہے، جسے قرآن و سنت کی روشنی میں ایلا کہا جاتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص قسم کھا لے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس ہم بستری کی نیت سے نہیں جائے گا یا اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کرے گا۔ ایسی صورت میں اگر اس نے 4 ماہ سے کم کی مدت کے لیے قسم کھائی ہے تو اس کی قسم کی حیثیت عام قسم کی ہوگی۔ اگر مدت پوری ہونے سے قبل ہم بستری کر لیتا ہے تو اسے کفارہ دینا ہوگا، اور اگر مدت پوری کر لیتا ہے اور مدت پوری ہوتے ہی فوراً اپنی بیوی سے ملاقات کرے تو اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اور اگر اس نے ہمیشہ کے لیے یا 4 ماہ سے زیادہ کے لیے قسم کھائی ہے تو اسے اپنی بیوی کے مطالبہ پر صرف 4 ماہ کی مدت دی جائے گی۔ اگر یہ مدت پوری کر لینے کے بعد وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیتا ہے تو اس پر کفارہ واجب ہوگا، اور اگر ہم بستری نہیں کرتا ہے تو اسے طلاق دینے پر مجبور کیا جائے گا۔ اگر طلاق نہیں دیتا ہے تو عورت سے دفع ضرر کے لیے حاکم وقت شوہر کی طرف سے طلاق کو نافذ کر دے گا، لیکن چونکہ بیوی کے پاس چلا جانا اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر قسم کھانے والا آدمی اپنی بیوی کے پاس واپس چلا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہم بستری کر لیتا ہے تو جو غلطی اس سے سرزد ہوئی تھی اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ اور اللہ مومنوں پر رحم کرنے والا اور کفارہ دے کر قسم توڑنے کی اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اسے لازم کر دیتا۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اگر شوہر مدت گزر جانے کے بعد طلاق کا ارادہ کر لیتا ہے اور ایسا کر گزرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ حاکم وقت اسے مجبور کرے گا یا اس کی طرف سے طلاق دے دے گا۔ آیت کے آخر میں ایک قسم کی دھمکی ہے ان کے لیے جو اپنی بیویوں کو نقصان پہنچانے کی غرض سے اس طرح کی قسمیں کھایا کرتے ہیں۔ آیت کریمہ کا فائدہ ہمارے سامنے یہ سمجھ میں آیا کہ آیت کریمہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہر 4 ماہ میں کم از کم ایک بار بیوی کے ساتھ مباشرت ہم بستری کرنا واجب ہے۔ اس لیے کہ ایلا کی قسم کھا جانے کی صورت میں
آیت کے بموجب شوہر کو 4 ماہ کے بعد مجبور کیا جاتا ہے یا تو اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے یا پھر وہ طلاق دے دے۔ خلاصے کلام ہمارے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ ایلا کیا ہے۔ مختصر الفاظ میں یہ کہ ایلا ایک قسم کا قسم ہے۔ کبھی کبھار شوہر اپنی بیوی سے کسی بات پر ناراض ہو کر اپنی بیوی سے قسم کھا لیتا ہے کہ میں 4 ماہ تک تجھ سے ہم بستری نہیں کروں گا، تو اگر وہ 4 ماہ کے اندر ہم بستری کر لے تو اس کو کفارہ دینا ہوگا، اور 4 ماہ جیسے ہی ہوتا ہے وہ فوراً اگر ہم بستری کرتا ہے تو اس کا کفارہ، اس کا قسم پورا ہوگا، بلکہ اس کو قسم پورا کرنے کے لیے کفارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا یہاں پر خلاصے کے طور پر ذکر کیا ہے، جس سے ہم تمام لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ایلا ایک شرعی حکم ہے، اور ہمارے اور آپ کے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیویوں میں سے 1 ماہ کا ایلا کیا تھا۔ جیسے ہی 29 دن ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے اپنی بیوی سے ملاقات کر لی، آپ نے ہم بستری کر لی، اور آپ سے کہا گیا کہ ابھی تو 1 دن باقی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ 29 دن کا بھی مہینہ ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ عربی کے مہینے جو ہے 29 اور 30 کے ہوتے ہیں۔ اگر 29 دن میں کوئی آدمی اپنی بیوی سے ملاقات کر لے تو وہ ملاقات کی وجہ سے اس کے اوپر سے قسم ختم ہو جائے گا۔ اگر اس سے دیر کرتا تو پھر جو ہے مسئلہ دوسرا ہو جاتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 1 مہینے کا ایلا کیا، لیکن شریعہ نے عام مسلمانوں کو 4 مہینے تک کی اجازت دی ہے۔ اگر 4 مہینے تک آپ اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کرتے ہیں تو آپ کے لیے جائز ہے، نہیں تو پھر آپ کی اس بیوی سے طلاق کرا دی جائے گی۔ اور اگر آپ طلاق نہیں کرتے ہیں تو آپ کو کفارہ دینا پڑے گا، اور ایلا کا کفارہ شریعہ کے اندر جو قسم کا کفارہ ہے وہی ایلا کا بھی کفارہ ہے۔ قسم کا کفارہ 4 چیز ہے۔ نمبر 1، ایک غلام آزاد کرنا۔ اگر ایک غلام نہیں آزاد کر سکتے تو آپ کو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا پھر 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا، یا پھر 3 دن کا روزہ رکھنا۔ یہ چاروں میں سے کوئی بھی ایک عمل آپ کریں گے، آپ کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اصل میں یہ ایلا دور جاہلیت میں سے ایک اہم مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے لوگ تھے تقریباً وہ اپنی بیویوں سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو کر کے قسم کھا لیتے تھے کہ میں 4 مہینے تک، نہیں تو 2 مہینے تک، 1 مہینے تک تجھ سے ہم بستری نہیں کروں گا، جس سے خواتین کو تکلیف ہوتی تھی، اور 4 مہینے تک ان کو برداشت کرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شریعت میں 4 مہینہ اس کی اقل مدت قرار دی، اقل یا اکثر مدت قرار دی، کہ 4 مہینے تک ایک عورت اپنے جو ہے خواہشات کو برداشت کر سکتی ہے۔ اس کے بعد اگر وہ شوہر اسے ہم بستری نہیں کرتا ہے تو پھر اسے طلاق دینا پڑے گا، یا تو پھر حاکم وقت اسے طلاق دے گا۔ تو یہ دور جاہلیت کی بات تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو شریعہ کے اندر احکام کے طور پر باقاعدہ نافذ کر دیا کہ اس طرح سے تمہیں زندگی جینے ہوگی، نہیں تو پھر آپ کو اپنی بیوی کو طلاق دینا پڑے گا، اور وہ بیوی اپنی عدت گزار کر کے دوسرے سے شادی کر سکتی ہے۔ اس لیے ایلا بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین نے طلاق کے مسائل کو بیان کیا، انشاءاللہ اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار ہم تمام لوگوں کو جو ہے اس ابواب البر کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم وبارک وسلم۔